پر بیان چل رہا تھا کہ جب بھی آپ سیدھے راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں آپ کو سیدھے راستے تک لے جانے میں۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ ہے شیطان۔ شیطان پر ہی اتنا لمبا بیان ہو گیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں بھئی اب دوسری چیز کی طرف آؤ، پھر تیسری چیز کی طرف آؤ، لیکن شیطان کے بارے میں رپورٹ اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ وہی ختم نہیں ہو رہی۔ آج بھی تھوڑا سا شیطان کی کچھ مثالیں دیکھے، کیونکہ شیطان جو برے عمل کو مزین کرتا ہے نا، وہ بہت مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ آپ کا کام برا ہوگا، شیطان کہے گا بہت ہی اچھا کام ہے۔ آپ دیکھ لو ہر برائی کے پیچھے آپ کو اکثر یہی چیز نظر آئے گی۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، زینت بخش دی ہے شیطان نے۔ اچھا شیطان یہ کام کرتا کیوں ہے؟ یہ بات تو ذہن میں بیٹھ گئی نا، شیطان کیسے بہکاتا ہے، یا یہ بھی ابھی تک 3 ہفتوں میں بھی نہیں بیٹھی ہے؟ بیٹھ گئی یہ بات ذہن میں، کیسے بہکاتا ہے؟ اگر میں سوال لکھ کے دوں کہ شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ وہ انسان کو بہکاتا کیسے ہے، تو آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہے فوراً؟ آپ بتائیں گے کیا جواب آ رہا ہے؟ جی ہاں، دعوت کنا، غلط چیز کو دلائل کے ذریعے، غلط دلائل کے ذریعے کیا بنا کے پیش کرے گا کہ یہ بالکل صحیح، اس کو کہتے ہیں مزین۔ صحیح نہیں ہے، اچھا ہے، اتنا نہیں کر دیتا کہ یہ غلط نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے یہ بہت اچھا ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ تو ضرورت ہے وہی معاشرے کی۔ تو شیطان کا طریقہ واردات، عمل، برے عمل پہ جیسے ایک بدبودار چیز ہے، علماء اس کی ایک مثال دیتے تھے، ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ آپ نے گوبر پلیٹ میں بھر کے، سامنے والے نے منگوائی بریانی، آپ نے پلیٹ میں کیا بھر دیا؟ گوبر، اس پہ چمک پٹی، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ چاندنی، وہ جو زردے کے اوپر چاندی کا ورق، چاندی کا ورق نا چاروں طرف سے لپیٹ کے اس پہ زعفران کی اور مختلف قسم کی خوشبو چھڑک کے سامنے والے کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سامنے والا بے وقوف وہ اس کے کور کو دیکھ رہا ہے کہ واہ واہ تعریفیں کر رہا ہے، اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ بھائی اصل مال کہاں پڑا ہوا ہے، یہ ورق تھوڑی ہے، اصل تو اندر ہے۔ کہہ رہے نہیں اندر نہیں، دیکھنے میں چیز اچھی لگ رہی ہے، واہ واہ زبردست، دیکھنے میں۔ دنیا پرست آدمی، شہوت پرست آدمی، گمراہ آدمی کسی بھی چیز کو اختیار کرنے میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، سونگھنے میں کیسی لگتی ہے، چکھنے میں کیسی لگتی ہے، سمجھتے ہو؟ اس سے زیادہ تحقیق کی وہ کوشش جملہ تو نہیں کرتا۔ نشئی نشہ کیوں کرتا ہے؟ سونگھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، جب چرس ناک کے قریب لے کے جائے گا ایک دم دماغ اس کا کیا ہو جائے گا؟ معطر، واہ کیا، اس کی گہرائی میں نہیں جاتا کہ چرسیوں کی حالت دیکھو۔ اب تو چرسیوں نے ماننا چھوڑ دیا کہ ہم غلط ہیں۔ چرسی جو ہے نا وہ کہتا ہے اس میں کیا ہے، یہ کوئی نشہ تھوڑی ہے، یہ تو فریش ہو جاتا ہے آدمی، ڈرائیونگ صحیح کر لیتا ہے، کام صحیح کر لیتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنی بیٹی کی شادی کسی چرسی سے کر دینا پھر، کیونکہ بالکل ٹھیک چیز ہے۔ یہ کہہ رہے نہیں 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 بھائی چرسی سے نہیں کر دی، اس کو پتا ہے چرس پینے والا ڈپریشن میں جاتا ہے۔
داماد کبھی بھی چرسی نہیں بنایا جا سکتا، مارے گا پیٹے گا کچھ بھی کر دے گا آپ کی بیٹی کے ساتھ، اور اسمیل جو منہ سے بدبو آئے گی وہ جو اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ بدبو اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ ایک الگ ٹینشن۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان یہ عمل کو مزین کرتا کیوں، اس کا طریقہ واردات یہ کیوں ہے، کوئی اور طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا اس نے؟ شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ کیا ہے؟ برائی کو چمک پٹیاں لگا دینا، واہ واہ بڑا زبردست۔ لیکن جو ذہن بنایا ہے نا، وہ ذہن یہی ہے کہ یہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے کہ آپ کا باپ آپ کو ڈانٹے۔ آپ کی رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو باپ کی بھی تو رسپیکٹ کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو رپلائی کر رہے ہیں آگے سے، اس کی کیا عزت رہے گی؟ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ برائی پہ لیبل لگانا، کس کا؟ اچھائی کا۔ کیوں شیطان اس طریقے سے واردات کیوں کرتا ہے؟ اصل میں اس لیے کرتا ہے کہ خود بھی گناہ اس نے اسی بیس پہ کیا تھا۔ جو شیطان جس کی وجہ سے شیطان بنا ہے نا، شیطان شروع سے شیطان تھوڑی تھا، شروع میں تو ابلیس نام تھا اس کا، کتنا اچھا نام ہے دیکھیں بظاہر، یعنی اب تو بدنام ہو گیا یہ نام، ورنہ ابلیس، اگر قرآن میں یہ ابلیس کا تذکرہ نہ آتا، آپ بتاتے یہ صاحب ہیں جی ان کا نام ہے ابلیس، آپ کہتے ماشاء اللہ بڑا اچھا نام ہے، آپ یہی کہتے کہ میں اپنے بچوں کا نام بھی رکھوں گا، ایک کا تو رکھوں گا، آپ یہ سوچتے۔ تو یہ نام بدنام ہو گیا ابلیس، اور لقب ملا شیطان۔ شیطان کا لقب، نام شیطان نہیں ہے، شیطان کا لقب کیا ہے؟ شیطان، اصل نام تو ابلیس ہے نا، لقب کسے کہتے ہیں؟ آج کل کی نئی جنریشن کی اردو کی بھی ایسی کی تیسی ہوئی ہوئی ہے۔ میں نے کسی سے بیان میں کہہ دیا کہ ایسے عمل سے براءت کا اعلان کرنا چاہیے، ایک صاحب ملے کہہ رہے ہیں یہ برات کا کیا مطلب؟ برات تو وہ ہوتی ہے جو لڑکی والے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے، میں نے کہا اردو کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی۔ تو لقب کہتے ہیں جب آپ کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، اس کی وجہ سے قوم کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے آپ کو خطاب ملتا ہے، آپ کو جیسے مادر ملت کا خطاب ملا، یہ اردو میں عورت کے لیے رحمہ اللہ تعالی ہے، سمجھتے ہو؟ اس لیے لوگ رحمت اللہ علیہا کہہ دیتے ہیں شارٹ میں۔ اور شہید ملت کا خطاب ملا کس کو؟ لیاقت علی خان کو، انہی کے نام پہ مکہ چوک کا نام مکہ چوک رکھا گیا، وہ لیاقت علی خان اکثر مکہ گھمایا کرتے تھے۔ تو اچھے کاموں کی وجہ سے اچھا خطاب ملتا ہے، شیطان نے ایسا کام کیا کہ اس کی وجہ سے اس کو اللہ کی طرف سے ایک خطاب ملا، ایوارڈ ملا۔ آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ شیطان، شیطنت سے، شیطنت حدود سے تجاوز کرنے والا، باغی۔ اور شیطان کا جب یہ لقب پڑا ہے تو ہر وہ جو شیطان والا کام کرے اس کو بھی لوگ پیار سے کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں۔ تو کتنا شیطان بچہ ہے، کہتے ہیں نا۔ تو شیطان عمل کو مزین اس لیے کرتا ہے، اسے پتہ ہے جس بیس پہ میں تباہ ہوا میں اسی بیس پہ انسان کو تباہ کروں گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان نے جس بیس پہ خود گناہ کیا ہے نا، خود شیطان اسی بیس پہ مجھ سے اور آپ سے گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ خود کس بیس پہ کیا اس نے؟ بھائی ویڈیو نہیں بنائے، خود کس بیس پہ کیا اس نے؟ خود اس بیس پہ کیا، اپنے گناہ کو اپنے لیے کیا کر دیا؟ مزین۔ اللہ نے کہا اسجد لآدم، اسجدوا لآدم، تمام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے کیا سوائے شیطان کے۔
اللہ کا غضب جب اس نے دیکھا کہ بھئی تو کیوں سجدہ نہیں کرتا، تو سوری کرنے کے بجائے اس نے اس برائی پہ چمک پٹیاں لگانا شروع کر دی. اس کی مثال ہے آپ کسی کے سامنے پلیٹ میں بھر کے گوبر لائے، سامنے والا کہہ رہا ہے میں نے تجھے بریانی لانے کو کہا تھا، پلاؤ لانے کو کہا تھا، کچھ نہیں تھا تو کوئی خوشبودار چیز لے آتا، یہ تو کیا لے آیا ہے. اب آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، یار میں غلطی سے کیا اٹھا کے لے آیا، لیکن آپ نے غلطی ماننی نہیں ہے کیونکہ آپ کیا ہیں، پچھلے بیان میں نے کہا تھا نا، آپ نہیں یعنی آپ کے علاوہ جو بھی غلطی کر کے نہ مانے وہ گدھا ہے. ظاہر سی بات ہے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤن. شیطان سے کیا غلطی ہو جاتی، سوری کرتا نا کہ اللہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی. آپ کو کسی نے کہا تھا کہ میں مثال دے رہا تھا بریانی لے کر آؤ، آپ غلطی سے گوبر بھر کے لے آئے جلدی میں، آپ پلیٹ لے کے کھڑے ہوئے تھے، کسی نے شرارت کی، وہ میمز بنی ہوتی ہیں نا موبائل پہ دیکھنے، ادھر کچھ بھی ڈال دو کھا جاتا ہے بندہ. موبائل پہ لوگ اتنے انہماک سے لگے ہوتے ہیں کہ وہ جب موبائل پہ بات کرتے ہوئے کھا رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دو وہ کھا جائے گا. تو ایسی کوئی کہانی کسی نے کر دی، آپ لائے، سامنے والا کہہ رہے اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے. اب آپ کیا کر رہے ہو، یار معذرت، آپ یہ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو نہیں اس میں سے بدبو بالکل بھی نہیں آ رہی. پھر آپ نے اسپرے لے کے اس پہ چھڑک دیا، پھر آپ نے چمک پٹیاں لگا دی، غلط در غلط کرتے چلے جا رہے ہو نا. بھائی حل یہ تھا فوراً ایک دفعہ سوری کر لیتے اور برتن اٹھا کے واپس لے جاتے. شیطان کو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ، شیطان نے کہا نہیں، تو اللہ نے کہا کیوں نہیں، غلطی ہوئی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان نے اپنے برے عمل کی غلط لاجک پیش کرنا شروع کر دی تکبر کی وجہ سے. کیوں؟ اپنی انسلٹ گوارا نہیں تھی. غلط لاجک کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، یہ عمل ہی غلط ہے، میں اگر سجدہ کروں یہ عمل ہی غلط ہے. اب اللہ کا غضب بڑھتا جا رہا ہے، نکل جا یہاں سے. تو غضب بڑھنے کی وجہ سے اور برائی پہ جمتا جا رہا ہے، اور جم رہا ہے برائی پہ. اچھا اس کی وجہ سے اس کو میں گمراہ کروں گا. کیسے گمراہ کروں گا؟ اسی طریقے سے جس طرح میں گمراہ ہوا. میں نے برائی پہ لیبل لگایا، اچھا خوشنما نعرے. تو اب جب بھی یہ برائی کرنے لگے گا نا، اس کا ضمیر کہے گا یہ غلط ہے، تو میں اسے کہوں گا کہاں سے غلط ہو گیا بھائی، یہ تو تیرا بنیادی حق ہے. اچھا تو آپ کہو گے یہ تو یہ میرا کیا ہے، حق ہے. بہن کو وراثت نہیں دے رہے آپ، کہو گے یار ضرورت تو ہمیں ہے، یار ہم نے اس کو اتنا جہیز دیا تھا، ہم نے اس کا اتنا خیال کیا تھا، اس کو ضرورت کیا ہے، اس کی تو شادی اتنے بڑے اونچے خاندان میں، اس کا شوہر تو کروڑوں میں کھیلتا ہے، 2-4 کروڑ میں کیا ہو جائے گا اس کا. پوری قومی ترانے پیش کرنا شروع، جس کو جا کے دیکھو نا ابے تو دے نہیں دی. اچھا مائیں بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں آج کل وراثت کی تقسیم میں، معذرت کے ساتھ. بیوہ عورتیں، شوہر کا انتقال ہوا، خاتون بیوہ ہو گئیں، شریعت کہہ رہی ہے بچوں میں وراثت بانٹو، مائیں کہتی ہیں واہ واہ باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا، اور اس کی جائیدادوں کو چیل کووں کی طرح نوچنا شروع کر دیا. توبہ توبہ توبہ. یہ برائی پہ کیسا لیبل لگ رہا ہے، بولو نا. کیوں؟ اس میں ظلم ہو رہا ہے، جس کا حق ہے وہ حق مارا جا رہا ہے. آپ اگر آج جو گھر ہے اس کو 25 سال کے بعد بیچ کے اماں کے دنیا سے جانے کے بعد ڈیوائیڈ کر کے دو گے اولاد کو، تو مجھے ایک بات بتاؤ، جو کھانے کی عمر تھی، جس وقت دانت تھے، اس وقت تو بادام اس کو ملے نہیں. اب وہ 65 سال میں بادام لے کے کریں گے کیا؟ اس وقت وہ کاروبار میں لگا سکتے تھے، بزنس کر سکتے تھے، پیٹ تھا کھانے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے، دانت تھے چبانے کے لیے. عمر کا وہ بہترین حصہ جس میں انسان لائف کو انجوائے کرتا ہے، وہ حصہ گزر گیا. میں دیکھ رہا ہوں نا جتنے بھی کیس آ رہے، 1980 میں ابا کا انتقال ہوا،
گھر کب تقسیم ہو رہا ہے؟ 2022 میں. تو میں کہا ابا کے بعد 2-4 اور بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے وراثت لیے بغیر. کیا خیال ہے؟ جس کے ابا کا 1980 میں انتقال ہوا تو اس کے تو بچے ابا بن کے دنیا سے اب تک 2-4 تو جا چکے ہوں گے. لیکن ماں کے حقوق. اب مائیں ایسے موقع پہ کیا کرتی ہیں؟ قرآن میں جو ماں کے حقوق کی آیتیں وہ پڑھ کے سنانا شروع. یہ آیتوں کا بے موقع استعمال ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا, ایک امام پکڑے گئے کرپشن میں. امام لوگ کرپٹ نہیں ہوتے, لیکن بعض دفعہ کرپٹ آدمی امام بن جاتا ہے. امام الحمدللہ خیر غالب ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کرپٹ آدمی کیا بن جاتا ہے, پہلے سے کرپٹ ہوتا ہے, وہ کسی لبادہ اڑ کے امام لگ جاتا ہے مسجد میں. تو پکڑے گئے, حساب نہیں دے رہے, رسیدیں پی رہے ہیں. اب لوگ جب کمیٹی والے میرے پاس آئے, ان کمیٹی والے کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ جتنا چندہ لیا اس کا کوئی حساب تو دو. امام صاحب حساب نہیں دیتے. تو اب ظاہر ہے سختی سے بات کی جائے گی نا. 2-3 دفعہ تو ریسپیکٹ سر, کائنڈلی وہ 6 لاکھ روپے کا حساب دیجیے امام صاحب. 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ دے ہی نہیں رہے, تو پھر زبردستی کی جائے گی نا کہ بھائی کہاں گئے وہ. اب تھوڑا سا سختی سے بات کرو تو وہ امام صاحب فوراً قرآن کی آیتیں, علماء کا احترام. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث. اب یہ آیتوں کا غلط بولو استعمال ہو رہا ہے, سمجھتے ہو؟ آپ سے کسی مولانا صاحب نے پیسے, ٹھیک ہے احترام کریں, لیکن یہ کیا کہ احترام میں چھوڑ دیں؟ کیا مسجد کا پیسہ کیسے چھوڑ دیں بھائی ہم؟ تو ہر آدمی کو شیطان اس کے عمل کو مزین کرتا ہے, اس کو اپنے مطلب کی آیتیں اس موقع پر فوراً